السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 11 اگست 2025 پیر کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ مولانا محمود مدنی صاحب کا بڑا بیان سامنے آیا ہے، آپ تمام حضرات اس بیان کو بغور سماعت فرمائیے گا۔ مولانا محمود مدنی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں اس ملک میں باعزت زندگی چاہیے تو قربانی دینی ہوگی۔ آزادی کی آواز ہندوستان کے ورثے کا جشن کے عنوان سے عظیم الشان اجلاس میں صدر جمعیت علماء ہند نے مسلمانوں کو تعلیم، تنظیم اور تجارت پر زور دینے کی تلقین کی اور کہا کہ ہمیں اچھے کردار سے نفرت کو مٹانا ہوگا۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے آزادی کی آواز ہندوستان کے ورثے کا جشن کے عنوان سے زیتون سگنیچر چنئی میں منعقد اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں یہ آزادی محض اتفاق سے نہیں ملی بلکہ ایک صدی سے زائد کی مسلسل جدوجہد اور عظیم قربانیوں کے نتیجے میں ملی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جو قوم اپنی شناخت، تہذیب اور مذہب کے ساتھ زندہ رہنا چاہتی ہے اسے قربانی دینی ہی پڑتی ہے۔ اگر آج ہم قربانی سے گریز کریں گے تو آنے والی نسلوں کو اس سے کہیں بڑی قربانیاں دینی پڑے گی۔ واضح ہو کہ اس اہم اجلاس میں جنوبی ہند کے نامور مقلا، دانشوران اور جمعیت علماء ہند سے وابستہ کارکنان کثیر تعداد میں شریک ہوئے۔ اجلاس کی نظامت حاجی حسن احمد جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہند تمل ناڈو نے کی، جبکہ صدر جمعیت علماء ہند کے خطاب کا خلاصہ صدر جمعیت علماء تمل ناڈو مولانا منصور کاشفی صاحب نے تمل زبان میں پیش کیا۔ اپنے کلیدی خطاب میں صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی نے موجود ملکی حالات پر اظہار تشویش کرتے ہوئے مزید کہا کہ آج ملک ایک نئے دوراہے پر ہے جہاں نفرت کو حب الوطنی کا لبادہ پہنایا جا رہا ہے اور ظالموں کو قانون کی عزت سے بچایا جا رہا ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے مستقبل سے جڑا ہوا ہے۔ فرقہ واریت کی آگ میں صرف اقلیتیں نہیں جل رہی بلکہ ملک کا وجود جھلس رہا ہے۔ جس زمین پر بھائی چارہ ختم ہو جائے وہاں ترقی کا بیج نہیں اگتا۔ جس ملک میں اقلیتوں کو انصاف نہ ملے اس کی دنیا میں عزت نہیں رہتی۔ تاہم انہوں نے مشورہ دیا کہ ہمیں نفرت کے مقابلہ کردار، خدمت اور حکمت سے کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ملک ہمارا ہے اور ہم ہی اسے سنواریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے آئینی حقوق موجود ہیں لیکن ان کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ عموماً یہ ذمہ داری پارلیمنٹ یا عدلیہ پوری کرتی ہے۔ بدقسمتی سے آج نہ پارلیمنٹ اور نہ انتظامیہ سے یہ توقع کی جا سکتی ہے۔ امت کی واحد کرن عدلیہ اور قانون کے شعبے ہیں، اگرچہ ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا کہ سب سے زیادہ کوتاہی اسی نظام سے ہوئی ہے، پھر بھی ہمیں امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تعلیم، تنظیم اور تجارت کامیابی کی بنیاد مولانا محمود مدنی نے کہا کہ کامیابی کے لیے تعلیم، تنظیم اور تجارت بنیادی ستون ہے۔ انہوں نے جنوبی ہند کے مسلمانوں کو شمالی ہند کے مقابلے میں تعلیم، تنظیم اور تجارت میں آگے قرار دیا لیکن کہا کہ ابھی بھی بہت کام باقی ہے، خصوصاً بچوں کی تعلیم اور تربیت پر زور دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ دینی اور عصری تعلیم کو کم از کم ابتدائی سطح تک یکجا کیا جانا چاہیے تاکہ طلبہ قرآن بھی پڑھ اور سمجھ سکے اور عصری مضامین میں بھی مضبوط بنیاد حاصل کرے۔ دعوت اور ذمہ داری انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں اس سرزمین پر پیدا کیا، یہ ہمارا انتخاب نہیں بلکہ اس کی حکمت ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کمیونٹی کو تعلیم یافتہ، بااختیار اور مضبوط بنائیں اور دین اسلام کا اعلیٰ کردار کا نمونہ بن کر لوگوں کے دلوں کو جیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے کردار سے دل جیتے۔ ہمیں بھی دعوتی مزاج اپنانا ہے، عداوتی نہیں۔ ہمارا ہتھیار سچائی، دیانت، رحم دلی اور عدل ہے۔ یاد رکھیں اصل دعوت وہ ہے جو دل تک پہنچے، صرف کانوں تک نہیں۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسلام کی حفاظت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے اپنے کردار میں سمو لیا جائے۔ وقف بورڈز کی اصلاح اور خود مختاری مولانا محمود مدنی نے وقف کی حفاظت کے لیے SGPC طرز پر خود مختار ادارہ بنانے کا مطالبہ دہرایا اور کہا کہ موجودہ حالات میں نئے اوقاف کے بجائے پرائیویٹ ٹرسٹ بنانے زیادہ محفوظ ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جمعیت علماء ہند گزشتہ 35 سالوں سے یہ مطالبہ کرتی آ رہی ہے۔ آج کے حالات میں میرا عملی مشورہ یہ ہے کہ نئے اوقاف کے بجائے اپنے پرائیویٹ ٹرسٹ بنائیں کیونکہ سرکاری قبضے کا خطرہ ہمیشہ رہتا ہے۔ اس کی کئی زندہ مثالیں ہیں۔ ڈرگس کا پھیلاؤ سنگین خطرہ انہوں نے ڈرگس کے بڑھتے ہوئے پھیلاؤ کو سنگین سماجی خطرہ قرار دیا اور کہا کہ یہ صرف شہروں تک محدود نہیں رہا بلکہ قصبوں تک پہنچ چکا ہے۔ کیمیکل ڈرگس کے بڑھتے استعمال پر فوری سروے اور والدین کی تربیت کی ضرورت ہے تاکہ بچوں کو مثبت سرگرمیوں میں لگایا جا سکے۔ اگر ہم بچوں کو مثبت سرگرمیوں میں انگیج نہیں کریں گے تو وہ خود بخود غلط راستوں پر چلے جائیں گے۔
یہ کام والدین ہی کر سکتے ہیں، لیکن انہیں اس کی ٹریننگ اور آگاہی دینے کی ذمہ داری تنظیموں کو لینی ہوگی۔ شادی سے پہلے، شادی کے بعد اور بچوں کے ٹین ایج تک ہر مرحلے پر والدین کی رہنمائی ضروری ہے۔ غزہ کے مظلومین سے یکجہتی۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ اگر غزہ کے حالات پر ہماری رات کی نیند نہیں ٹوٹتی تو ہمیں اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم عملی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم دعا اور جذبات یکجہتی کا اظہار تو ضرور کریں۔ صدر جمعیت علماء ہند کے علاوہ ایڈوکیٹ عاصم شہزاد نے وفد ترمیمی ایکٹ 2025 آئین ہند کی روشنی میں اس پر اظہار خیال کرتے ہوئے اقلیتوں کے آئینی حقوق کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا۔ رفیق حاجیار، چیئرمین حرمین ٹرسٹ نے عصر حاضر میں مسلمانوں کی تعلیمی ترقی پر روشنی ڈالتے ہوئے دینی اقدار کے ساتھ عصری و مرکزی دھارے کی تعلیم میں سرمایہ کاری کی اہمیت اجاگر کی۔ ٹی رفیق احمد، چیئرمین TAW گروپ آف کمیونکس نے تعلیم کی اہمیت پر خطاب کیا، جبکہ مکہ رفیق احمد، چیئرمین فریدہ گروپ آف کمیونکس نے اتحاد اور آئینی سیکولرزم کے موضوع پر بات کرتے ہوئے بین المذاہب ہم آہنگی کو ملک کی ترقی کے لیے ناگزیر قرار دیا۔ مدراس ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس KN پاشا نے اقلیتی حقوق کے تحفظ میں عدلیہ کا کردار پر خطاب کرتے ہوئے تاریخی فیصلوں اور آئین کی پاسداری میں عدلیہ کے کردار کو اجاگر کیا۔ جمعیت کا وژن اور مستقبل کے منصوبوں پر پریزنٹیشن دی گئی، جس میں تعلیمی ترقی، قانونی وکالت اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے منصوبے شامل تھے۔ سامعین کے آراء اور تاثرات کے بعد حسن احمد، جنرل سیکرٹری جمعیت علماء تمل ناڈو نے شکریہ ادا کیا۔ دیگر اہم شرکاء میں امیر شریعت مولانا عبدالمجید، انجینئر رضوان، ایڈوکیٹ شاہ صاحب، انجینئر رضوان، حاجی رفیق اشرف، مولانا محمد عمر بنگلوری شامل ہیں۔ صدر جمعیت علماء ہند کے خطاب کے اہم نکات: آزادی قربانی سے ملی، آئندہ نسلوں کے تحفظ کے لیے مزید قربانی دینی ہوگی۔ موجودہ حالات میں نفرت کو حب الوطنی کا نام دیا جا رہا ہے، ظالموں کو قانون کی دست سے بچایا جا رہا ہے۔ فرقہ واریت صرف اقلیتوں کا نہیں بلکہ ہندوستان کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ کامیابی کے لیے تین بنیادی تعلیم، تنظیم اور تجارت۔ جنوب ہند کے مسلمان تعلیمی، تنظیمی اور تجارتی میدان میں آگے، مگر مزید بہتری کی ضرورت۔ بچوں کی تعلیم اور تربیت پر خصوصی زور۔ دینی اور عصری تعلیم کو ابتدائی سطح تک یکجا کرنے کا مطالبہ۔ بھارت میں رہنا اللہ کی حکمت کا حصہ، یہاں دعوت اور خدمت ہماری ذمہ داری۔ نفرت کا جواب کردار، خدمت اور حکمت سے دینا ہوگا، عداوت سے نہیں۔ وقف کی حفاظت کے لیے SGPC طرز پر خود مختار ادارہ بنانے کا مطالبہ۔ ڈرگس کا پھیلاؤ خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے، شہروں سے قصبوں تک پہنچ گیا۔ کیمیکل بیسڈ ڈرگس پر فوری سروے اور والدین کی تربیت ضروری۔ غزہ کے مظلومین سے عملی یا کم از کم جذباتی یکجہتی کا اظہار ایمان کا تقاضا ہے۔ دوستو، یہ کچھ خطاب کے اہم نکات تھے حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب کے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو پر، تب تک کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھ لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔